احباب گرامی قدر، مسلمان اور صاحب ایمان شخص اپنی زندگی میں جہاں عبادات، ریاضات اور دیگر اعمال صالحہ کے لیے زندگی بھر کوشش کرتا ہے، یہ الگ بات کہ کوئی اس کوشش میں زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی اپنی انسانی بشری کمزوریوں کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن ہر صاحب ایمان کلمہ گو شخص بہر صورت اپنی زندگی کے مختلف دو راہوں پر اللہ تعالیٰ کے قرب، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ محنت انسان ضرور کرتا ہے۔ لیکن احباب گرامی، یہ جتنی محنت انسان کرتا ہے، چاہے وہ ریاضت، عبادت کی صورت میں ہو، اعمال صالحہ کی صورت میں ہو، تلاوت، ذکر اذکار کی صورت میں ہو، ان میں کوئی ایک بھی عمل ایسا نہیں ہے جو کرنے کے بعد بندہ چار بندوں میں بیٹھ کے یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے جو عمل کیا ہے اس پر مجھے جزا اتنی ملے گی، درجہ اتنا ملے گا، قبولیت اتنی ملے گی۔ ہمارے پاس ان سارے اعمال صالحہ کی قبولیت کی کوئی قطعی سند موجود نہیں ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے جو حسن نیت چاہیے وہ حسن نیت بھی ہمارے قلب و باطن میں ہے یا نہیں، یہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک دیسی سا جملہ بولا جاتا ہے، جی نیتاں دے بھید تے اللہ ہی جان دے۔ اب کیا نیت ہے، کوشش انسان کرتا ہے اچھی نیت سے کرے، لیکن بعض لوگوں کی زندگی میں اتنے رولے گولے ہوتے ہیں، اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ بندہ تو بیچارہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے تو کئی دفعہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے بھول جاتی ہے، اس کے ذہن میں دماغ میں 100 زمانے کی اور پریشانیاں چل رہی ہوتی ہیں، کہیں بچوں کی پریشانیاں ہیں، کہیں خاندان کی پریشانیاں ہیں، کہیں پڑوسیوں کی پریشانیاں ہیں، کہیں دوستوں کی پریشانیاں ہیں۔ انسانی زندگی بڑے مشکل، جو انسان کے لیے راحتیں، آسائشیں، سہولتیں بڑی ہیں، تو انسان کے لیے زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ پہلے لوگوں کے ظرف بہت بڑے ہوتے تھے، آپ لوگوں سے ہنسی مذاق کریں، کچھ ان کو کچھ کہہ بھی لیں تو لوگ کہتے تھے کوئی بات نہیں یار، پھر بھی اپنا ہی ہے۔ اور اب سگا بھائی دوسرے بھائی کو ذرا سی کوئی بات کہہ دے، اس کے بعد ساری زندگی ان کی صلح کروانا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو زندگی آسائشوں کے ساتھ ساتھ مشکلات کا شکار ہوئی ہے۔ اس ماحول میں جہاں انسان کی ضروریات بڑی ہیں، انسان کا کام کاج بڑا ہے، محنت مزدوری بڑی ہے، اس کی مصروفیات میں بہت سی چیزیں فالتو آ گئی ہیں، اس وجہ سے اس کے پاس جو وقت بچا ہے اعمال صالحہ کے لیے، وہ پہلی بات ہے بہت سے لوگوں کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کئی لوگ آپ کو کل ملیں گے، پوچھیں گے ہاں بھائی رات کو محفل ہوئی تھی، جی ہوئی، کیسی رہی جی ذرا بتا دیں، تو آپ پوچھیں جو آپ آئے کیوں نہیں، تو وہ کہیں گے یار میں کسی مجبوری میں تھا۔ اور اگر آپ محفل کی ڈیٹیل بتانے میں تھوڑی سی طوالت اختیار کریں، وہ گھڑی دیکھے گا، وہ آپ کا چہرہ دیکھے گا، یار گل ختم کر، جان چھوڑ، یعنی اس کے بعد سوال کرنے کے باوجود جواب سننے کا بھی وقت نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں یار اے بعد شامی گل سن سا، فی الحال اجازت۔ تو عزیزان محترم، میں عرض یہ کر رہا ہوں، اس طرح کے ماحول کے اندر اہل بیت اطہار کا ذکر اور اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار، پنجتن پاک کے ساتھ، سیدہ عالم کے ساتھ، حسنین کریمین کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، یہ جو محبت کا اظہار بندہ کرتا ہے ان کے ساتھ، اور اس کے لیے کچھ وقت نکالتا ہے، چاہے محفل سجائے، محفل میں بیٹھے، اپنے گھر میں ذکر کرے، کہیں بیٹھ کے ان کی محبت کا کوئی بات کر دے۔ دوستان محترم، اہل بیت اطہار کا ذکر، وقت کی قلت ہے، میں صرف ایک جملہ بول رہا ہوں، مگر بڑی تحقیق پر مبنی یہ جملہ ہے کہ اہل بیت اطہار کا ذکر وہ ذکر ہے
جو خود بھی قبولیت کی ضمانت ہے، اور اس ذکر کا صدقہ آپ اس کے ساتھ ملا کر جو نیک عمل کر لیں اللہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ یہ ہستیاں اتنی اعلیٰ ہستیاں ہیں کہ ان کا نام اور واسطہ دے دیا جائے اللہ کی بارگاہ میں، پھر اللہ بندہ نہیں دیکھتا، کرنے والے کو نہیں دیکھتا، جس ہستی کا واسطہ دیا جاتا ہے اس کے صدقے اللہ وہ عمل قبول کر لیتا ہے۔ احباب گرامی قدر، کیوں یہ ہستیاں قبولیت کے اس درجے پہ جا پہنچی ہیں؟ اس کے پیچھے کئی راز ہیں، ان میں سے صرف ایک آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے سارے فرشتے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم وقت درود پڑھتے ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے اہل ایمان تم بھی میرے محبوب پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو اور بار بار ذات مصطفیٰ پہ سلام پڑھا کرو۔ اب دیکھیں اس آیت میں بظاہر صرف ذکر اللہ کی طرف سے آقا علیہ السلام پر درود پڑھنے کا آیا ہے، مگر جب یہ آیت اتری اور صحابہ کرام تک پہنچی تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیف نصلی علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے ہم آپ پر درود کیسے پڑھا کریں۔ ابھی یہ بات سمجھنے والی ہے، ایسے نہیں کہ آیت آئی اور صحابہ نے جو من میں آیا شروع کر دیا، نہیں، وہ اپنے من کے پیچھے تو چلتے ہی نہیں تھے نا۔ وہ صحابی جب بن گئے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر، پھر ان کی زندگیوں میں سب سے بڑی تبدیلی یہ آئی کہ اپنی مرضیاں زندگی سے نکل گئیں، تاجدار کائنات کی مرضی کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ اور یہی ایک مسلمان کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ پر درود کیسے پڑھا جائے؟ اس وقت امام الانبیاء علیہ السلام نے انہیں جو درود پڑھ کے بتایا اس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ یہ جو نماز میں آپ درود پڑھتے ہیں یہ آقا علیہ السلام نے اپنی زبان سے پڑھ کے صحابہ کو بتایا کہ یوں درود پڑھو، مگر حضور علیہ السلام نے تخصیص نہیں فرمائی کہ صرف یہ پڑھو، طریقہ بتا دیا۔ انہوں نے پوچھا تھا طریقہ، اور طریقے میں آقا علیہ السلام نے جب یہ جملہ بولا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو طریقہ سامنے آ گیا کہ اکیلے مصطفیٰ کی ذات پہ درود نہیں پڑھنا، جب بھی حضور کی ذات پہ درود پڑھنا ہو ساتھ ملا کر آل مصطفیٰ پہ بھی درود پڑھنا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اللہ کے اس فرمان کے مطابق درود پڑھنے میں اپنی ذات پر امت کے لیے لازم قرار دیا کہ امت اکیلے مصطفیٰ کی ذات پہ درود نہ پڑھے، حضور کی آل پہ بھی ساتھ درود پڑھے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اسی نشست میں فرمایا کہ صحابیوں مجھ پہ کبھی زندگی میں کٹا ہوا درود نہ پڑھنا، درود کاٹ کے نہ پڑھنا، توڑ کے نہ پڑھنا۔ یا رسول اللہ درود بھی توڑا جا سکتا ہے، کاٹا جا سکتا ہے؟ فرمایا ہاں درود توڑا جا سکتا ہے۔ حضور کیسے؟ فرمایا اگر کوئی پڑھے اللہم صلی علی محمد لیکن ساتھ وہ علی آل محمد نہ پڑھے تو سمجھ لیں جس شخص نے یہ عمل کیا اس نے مصطفیٰ کی ذات پہ پڑھنے والا درود توڑ اور کاٹ دیا ہے۔ درود کٹ گیا، درود ٹوٹ گیا۔ وہ درود دوستان محترم، یہ زبان مصطفیٰ سے بتایا گیا کہ وہ درود جس میں آقا کا ذکر تو آئے مگر آقا کی آل کا ذکر نہ آئے، وہ درود کٹا ہوا درود ہے، اور جو درود کٹا ہوا میرے محبوب لوگوں مصطفیٰ کو قبول نہیں ہے وہ درود خدا کو بھی قبول نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بارگاہ خدا تک تو وہ درود پہنچے گا نا قبولیت کے لیے جو پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں منظور ہوگا، اور بارگاہ مصطفیٰ میں وہ درود و سلام منظور ہی نہیں جس میں ذکر مصطفیٰ تو آئے لیکن ذکر حسنین نہ آئے، ذکر سیدہ طیبہ طاہرہ نہ آئے، ذکر گھرانہ مصطفیٰ نہ آئے۔ تو آؤ لوگو، آقا حضور علیہ السلام نے آل کو درود میں شامل کر کے امت کو یہ راز بتا دیا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو دعا بھی مانگو اس سے پہلے بھی درود پڑھو بعد میں بھی درود پڑھو، تو درود کے تشت میں جو دعا رکھ کے خدا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے وہ اللہ ضرور قبول کر لیتا ہے، درود کا صدقہ۔ تو درود ہے کیا؟ درود
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے محبوب کی آل کو یاد کرنے کا نام ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کو یاد کیا جائے تو اکیلے حضور کو یاد کرنا میرے آقا کو منظور نہیں۔ آقا خوش تب ہوتے ہیں، امتی کی یاد کو قبول تب فرماتے ہیں، امت کی محبت کے تحفے حضور قبول تب کرتے ہیں جب جب ذات مصطفیٰ کو یاد کیا جائے، ساتھ آل مصطفیٰ کو بھی یاد کیا جائے۔ اب ذرا ترتیب دیکھیں، سال شروع ہوا محرم سے، تو میلاد پہلے آتا ہے یا محرم پہلے آتا ہے؟ بولیے جی، محرم سے شروع ہوا نا سال، پھر سفر آئے گا، پھر ربیع الاول آئے گا۔ تو وہ جو بات میں پچھلے سال بھی کر کے گیا آپ نے دہرائی، بتانا یہ مقصد تھا کہ بھئی میلاد میں خوش ہونے والے حضور کا ذکر کر کے، بھئی محرم تو آل مصطفیٰ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے، اور اگر حضور کی خوشی چاہتے ہو اور صحیح میلاد گج وج کے منانا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ ذکر مصطفیٰ محبوب خدا کو اچھا لگے، قبول ہو جائے، تو پھر درود بتا رہا ہے کہ جب آل کی بات آئے تو پھر امتی جس محبت سے ذکر مصطفیٰ کرتا ہے اسی محبت سے ذکر آل مصطفیٰ بھی کرے۔ یہ ذکر اسی محبت سے کرنا بھی چاہیے اور اسی محبت سے سننا بھی چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ حضور کا ذکر کر رہے ہیں اور بندہ بڑا خوش ہو رہا ہے ذکر کر کے، اور آل کا ذکر آئے تو وہ مرجھا جائے، تو یہ پتہ کس بات کی علامت ہے؟ اب یہ بڑی سخت بات ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم مکے میں تھے نا، تو ہمیں اپنے اور بیگانے کی پہچان کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی، بڑی آسان ہوتی تھی۔ کیوں؟ ایک طرف جناب سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، سیدنا فاروق اعظم ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، حسنین ہیں، مقدس ہستیاں ایک طرف ہے، اور ایک طرف ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، کافر الگ ہیں، مومن الگ ہیں، کوئی پہچان مشکل نہیں ہے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے لوگوں شہر مدینہ چلے گئے، تو اب مدینہ طیبہ کے اندر، مدینہ توجہ کرنا، مدینہ میں کثرت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایمان کی چھتری کے نیچے آئے، کیونکہ جب مکے میں تھے تو ٹوٹل تعداد ہی 400 کے قریب تھی مسلمانوں کی، یہ ہزاروں میں جو تعداد گئی اور پھر لاکھ تک پہنچی، یہ مدینہ طیبہ میں پہنچی۔ اب وہاں پر جب اسلام کا غلغلہ ہوا، ہر طرف اسلام کا طوطی بولنے لگا، تو بہت سے لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے بھی کلمہ پڑھ لیا، انہیں اسلام سے غرض نہیں تھی، اپنے مفاد سے غرض تھی، تو مفاد ان کو عزیز تھا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور صف اسلام میں شامل ہو گئے۔ اب پہچان مشکل ہو گئی، بھئی نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا جی۔ سامنے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی میں آ کر حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اب یہ کیسے پتہ چلے کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے؟ آؤ لوگو، اب معیار 14ویں صدی کے ملا نے قائم نہیں کیا پہچان کا۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے وہ جنہوں نے چہرہ والضحیٰ کو دیکھا تھا، جنہوں نے زلف واللیل کی زیارت اپنی آنکھوں سے کی تھی، وہ صحابہ کبار جس میں حضرت شیخین کریمین صدیق و عمر ہیں، عثمان و طلحہ ہیں، یہ صحابہ کرام اکٹھے ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یار اب مشکل ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آتی کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے، تو کوئی معیار اور سٹینڈرڈ تو بنا دیا جائے، کل قیامت تک آنے والی امت کو بھی پریشانی نہ ہو، معیار اور پیمانہ ایسا بن جائے جو جب اپنے بیگانے کی پہچان کرنا چاہے یہ بنایا ہوا صحابہ کا پیمانہ سامنے رکھ لے اور امتی میں سے پہچان ہو جائے کون حضور کا سچا کھرا غلام ہے، کون دل کا کھوٹا ہے۔ تو لوگوں توجہ طلب ہے یہ بات، صحابہ کرام نے بیٹھ کے میٹنگ کر کے جو فارمولہ امت کے اندر اپنے بیگانے کا بتایا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جب شک پڑے اپنا ہے یا نہیں ہے تو اس کے سامنے آل مصطفیٰ کا ذکر کرو، سیدہ طیبہ کا ذکر کرو، حسنین کریمین کا ذکر کرو اور مولا علی کا ذکر کرو۔ علی کا ذکر سن کے اگر چہرہ کھل اٹھے سمجھ لو اپنا ہے، اور چہرہ خوش نہ ہو سمجھ لو بیگانہ ہے۔ تو بھئی یہ معیار تو صحابہ نے بتایا،
کہ آل کا ذکر سن کے جو چہرے کھل اٹھیں وہ اپنے ہوا کرتے ہیں، وہ اپنے ہوا کرتے ہیں۔ اور آل مصطفیٰ کا ذکر سنیں اور چہرے پہ غضب آ جائے، چہرہ سگڑ جائے، چہرہ مرجھا جائے، تو صحابہ کرام نے شناخت بتائی ایسا اپنا نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، ہمارے تو ایمان کی پہچان کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، یہ پہچان کا معیار میرے نبی کے صحابہ نے آل مصطفیٰ کو بتایا ہے۔ کس کو بتایا ہے جی؟ تو یہ معیار اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سکھایا کرو۔ اب کیونکہ ہمارے ہاں اب تعلیم اور بہت بڑھ گئی، مگر یہ والی تعلیم جو اصل حقیقی تعلیم تھی ہماری، یہ نہیں رہی۔ اب گھر میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ حسنین کا ذکر کر رہا ہے، کوئی سیدہ طیبہ کی بات کر رہا ہے، کوئی مولا علی کی بات کر رہا ہے، گھر کی خواتین ہیں، بہنیں ہیں، وہ آپس میں اپنا شور کر رہی ہوتی ہیں، ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہی نہیں ہے ذکر کس کا ہو رہا ہے، انہیں بتایا ہی نہیں ہم نے کبھی بھائی یہ ذکر سننا ایمان ہے اور اس ذکر میں شامل نہ ہونا یہ منافقت ہے، انہیں کبھی بتایا ہی نہیں گیا۔ پھر ہمارے ہاں ربیع الاول میں میلاد میں خواتین کی محافل ہوتی ہیں۔ اب ایک اگلی بات بھی بتا دوں، اور اکثر گھر گھر ہوتی ہیں، اور آپ کے میرا کلاں کے کئی گھروں کا مجھے معلوم ہے جن میں میلاد کی محفل ہوتی ہے، لیکن محرم میں اہل بیت اطہار کے ذکر کی محفل نہیں ہوتی۔ یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ ابھی معلوم نہیں ہے۔ یہ بات جیسے دیکھیں نا 20-30 سال پیچھے چلے جائیں تو گھروں میں میلاد کی محفلیں بھی نہیں تھیں۔ تو تحریک منہاج القرآن نے اس امت میں جو تجدید دین کا کام کیا، تو ایک تو تجدید یہ کی کہ آج امت کے ہر گھر میں جو محفل میلاد ہو رہی ہے، یہ تحریک منہاج القرآن کی تجدید دین مصطفیٰ کی تحریک کا صدقہ ہے۔ لیکن دوستان محترم بتانا چاہتا ہوں، یہ تجدیدی تحریک جو منہاج القرآن کی ہے، اس نے صرف میلاد کے حوالے سے تجدید نہیں کی، اس نے آل مصطفیٰ کے ذکر کے حوالے سے بھی اس امت کی تجدید کی ہے۔ کیوں؟ ایک وہ زمانہ تھا لوگ اپنے بچوں کا نام عباس رکھنا، حسین رکھنا، ہمارے گھرانوں کے یہ سمجھتے تھے شاید یہ غلط بات ہے۔ یہ استاد مکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس امت کو بتایا کہ بھائی ان سے اعلیٰ نام تو کائنات میں ہے کوئی نہیں، اور اپنے بچوں کے نام حسن و حسین رکھ کر اس تحریک میں پہلے خود عمل پھر دعوت دنیا کو بتا دیا۔ اور آج میرا خیال ہے اہل سنت کا کوئی گھرانہ اور خاندان ایسا نہیں ہوگا جس میں یہ نام آپ کو نہ ملے۔ تو اس تحریک نے یہ تجدید کی۔ تو یاد رکھنا، اس تحریک منہاج القرآن نے جہاں ہمیں میلاد گھر گھر کرنا سکھایا ہے، اسی تحریک کا پیغام ہے کہ جیسے لوگوں آقا کا میلاد گھر گھر کرتے ہو، ویسے ہی ذکر آل محمد مصطفیٰ بھی گھر گھر کیا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ یہ بھی اس تحریک نے بتایا ہے۔ تو مزہ تب ہے، اس سال تو یقیناً ہو رہی ہوں گی محفل، مگر میں ایک سبق کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر اس سال اس جامع مسجد میں ذکر آل مصطفیٰ ہو رہا ہے تو اگلے سال دوستان محترم اس مسجد کے ساتھ ساتھ ہر محلے میں کم سے کم از کم ہر محلے میں کسی گھر میں بھی ذکر آل مصطفیٰ ہونا چاہیے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے اہل سنت جتنا اور جیسا ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں اتنا اور ویسا ہی ذکر آل سید الورا بھی کرتے ہیں۔ اور یہ ہماری کمزوری تھوڑی ہے جس کی وجہ سے آج دوستان محترم ہمارے ہی مکتبہ فکر کے نام پر لوگوں نے انگلیاں آل مصطفیٰ کی طرف اٹھائی ہیں۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ اس ذکر کی اتنی دھوم مچاؤ، اس ذکر کا اپنے بچوں کو ورد اور وظیفہ کرنا سکھاؤ، ہر زبان پہ حسن و حسین کا نام ہو، سیدہ طیبہ
کا نام ہر زبان پر، ماں بہن بیٹی کی زبان پر ہو، تاکہ زمانے کو پتہ چلے اس امت کو آل مصطفیٰ سے دور کرنا تو درکنار، یہ آل مصطفیٰ کی تسبیح چھوڑنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اس تعلیم و تربیت کو اپنا منشا بناؤ، اپنا مقصود بناؤ۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں یہ راز جس دن اس امت کو سمجھ میں آ گیا، اللہ کی عزت کی قسم، حقیقی انقلاب مصطفی اس دن ہمارے گھروں میں آئے گا۔ اس لیے دوستان محترم، میں جب غور کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ رمضان شریف میں تراویح پڑھنی ہو اور آپ کو کوئی حافظ ایسا مل جائے جو حافظ کہے بھئی مجھے تو 30 پارے ایسے یاد ہیں جی بانے کی طرح، اور میرا طریقہ یہ میں تو 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھتا ہوں، آپ کہیں گے یار کمال حافظ ہے۔ تو آپ اگر اس حافظ کو رکھ لیں بھئی ٹھیک ہے 2 رکعتوں میں پورا قرآن سنا دے، یا 27ویں کی رات چلو پورا قرآن سن لیتے ہیں، تو قرآن پڑھ ہم جوانی آزماتے ہیں بھائی، مصلی پہ کھڑا کر دیں، اور حافظ کا واقعی قرآن بڑا پکا ہو، وہ قرآن شروع کرے اور پہلی رکعت 10 گھنٹے کے بعد ختم کرے اور 29 پارے پورے پڑھ کے سجدہ کرے، اور دوسری رکعت میں پھر 1 پارہ 30واں پڑھے، قیام بھی ہو گیا، رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا، جلسہ قومہ بھی ہو گیا، قعدہ میں بیٹھ گیا، اور اس نے پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا خیال ہے جی 2 رکعتیں قبول ہو گئیں؟ بولیے نا جی، نماز آتی ہے نا۔ حافظ نے 30 پارے پڑھے اور سارے ارکان نماز کے پورے کر دیے، شرائط ساری پوری کر دی، وضو بھی سلامت ہے، رکن بھی پورے ہو گئے، شرطیں بھی پوری ہو گئیں، مگر اس نے تشہد پڑھ کر درود محمد اور آل محمد پہ پڑھے بغیر سلام پھیر دیا۔ کیا خیال ہے آپ گھر میں چلے جائیں گے کہ 2 رکعتیں مکمل ہو گئیں؟ آپ حافظ صاحب کا غریباں پکڑ لیں گے، آپ کہیں گے او بھائی 30 پارے پڑھنے والے، تو نے ہماری 2 رکعتیں تو قبولیت کے زینے تک پہنچائی ہی نہیں ہیں۔ وہ پوچھے گا کہ بھائی میں نے 30 پارے پورا قرآن پڑھ دیا ہے، کمی کیا رہ گئی ہے؟ قیام بھی کر دیا، رکوع بھی کر دیا، سجدہ بھی کر دیا، قعدہ بھی کر دیا، تو بھائی بس ٹھیک ہے نا 2 رکعتیں ہو گئیں، پورا قرآن سنا دیا، اور کیا چاہتے ہو؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب بیٹھ جائیں، چلو جی قاری صاحب کے سے مفتی دا نمبر دیو جی، مسئلہ پوچھئے۔ قاری صاحب نے جناب پنڈی کے ڈسٹرکٹ مفتی جو خطیب ہے اس کا نمبر دے دیا۔ اگر کسی بندے کو وہ قبول نہ کوئی کہے جی میں نے دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ لینا ہے تو دیوبند کے مفتی کو نمبر ملا لیں، کوئی کہے مجھے بریلی شریف سے لینا ہے وہ بریلی کے مفتی کا نمبر ملا لے، دونوں سائڈ جو جدھر پسند کرے فتویٰ لے لے۔ مفتی صاحب پورا قرآن حافظ صاحب نے 2 رکعتوں میں پڑھا ہے، سارے ارکان تو پورے کیے ہیں، مگر قعدہ میں محمد اور آل محمد پہ درود نہیں پڑھا۔ یہ بتائیے نماز قبول ہو گئی؟ ہر 2 سائٹ کے مفتی کا لوگوں ایک ہی فتویٰ آئے گا کہ بھائی نماز قبول نہیں ہوئی، 2 رکعتیں قبولیت تک نہ پہنچی۔ آؤ لوگوں، اللہ اکبر کا نام بھی بلند ہو گیا، ثناء رب العالمین بھی بیان ہو گئی، حمد بھی بیان ہو گئی۔ ارے رکوع میں جھک کے سبحان ربی العظیم اللہ کی عظمت کا ڈنکا بھی بجا دیا گیا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس رب کی حمد بھی بلند کر دی گئی، سبحان ربی الاعلیٰ۔ سجدے میں جبین ٹکا کے اللہ کی بزرگی کے اعلان بھی ہو گئے، اپنی ساری مالی جانی عبادتیں رب کی حضوری میں پیش کر دی گئیں۔ ارے تشہد میں اللہ اور مصطفیٰ کی شہادت بھی دی گئی، مگر مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ پہ درود نہ پڑھا گیا۔ دونوں طرح کے مفتیوں نے فتویٰ دے دیا، نماز قبول نہ ہوئی۔ ارے یہی راز تو اللہ کی نماز نے امت کو بتا دیا کہ بھائی سجدہ تب بنتا ہے جب آل محمد پہ درود پڑھا جاتا ہے۔ نماز نے یہ راز سمجھا دیا، قیام تب بنے گا، رکوع تب بنے گا، سجدہ تب بنے گا، قعدہ تب بنے گا، اللہ اکبر اللہ کی بارگاہ میں مقبول تب ہوگا جب بندہ اپنی زبان سے اللہم صلی علی
मुहम्मद व अला आले मुहम्मद पढ़ेगा। यानी जिस आल पे दुरूद पढ़े बगैर नमाज कबूल नहीं हो सकती, क्या ख्याल है उस आल से ताल्लुक बनाए बगैर ईमान महफूज हो सकता है? बताइए जी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र इन्नकुम, कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र इन्नकुम मन लम युसल्ली अलैहि ला सलात लहू। फरमाते हैं लोगों, वक्त का इमाम शाफी कह रहा है कि लोगों सुन लो, जो शख्स नमाज तो पढ़े मगर नमाज में आले मुस्तफ़ा पे दुरूद ना पढ़े, सुन ले उसकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। इमाम का फतवा सुना दिया आपको। और फिर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम का फतवा सुनिए। अब मैं किसी मुफ्ती का फतवा नहीं, किसी मौलवी का फतवा नहीं, खुद मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा सुना रहा हूँ। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि मन सल्ला सलात लम युसल्ली फीहा इलैया लम तुक़बल मिन्हु। हाय हाय, ये लफ्ज़ सुनिए, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के लफ्ज़। इन्हीं लफ्ज़ों पर मबनी मुफ्ती फतवा देते हैं। नमाज में दुरूद का मकाम बता रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं कि जिसने नमाज तो पढ़ी लेकिन लम युसल्ली फीहा इलैया, मगर उसके अंदर मेरी ज़ात पर दुरूद ना पड़ा, मेरी आल पर दुरूद ना पड़ा। मल्लम युसल्ली फीहा इलैया व अहल बैती, हदीस के लफ्ज़ हैं। हुजूर ने फरमाया जिसने नमाज पढ़ी मगर नमाज में मेरी ज़ात पर और मेरी आल भी दुरूद ना पड़ा, लम तुक़बल मिन्हु, सुन ले उसकी नमाज कबूल ही नहीं हुई, नमाज कबूल नहीं हुई। तो सुन लीजिए, अब एक हदीस का और रेफरेंस दे के बाद इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ। पता चला नमाज अपनी कबूलियत में मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ने की मोहताज है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नमाज एक ऐसी इबादत है जो अगर कबूल हो जाए तो बंदा जितनी इबादतें करता है सारी कबूल हो जाती हैं। फ़इन क़ुब्बिलत क़ुब्बलहा फ़इन रुद्दत रुद्दहा। हुजूर ने फरमाया अगर किसी की नमाज कबूल हो गई, उसका हज भी कबूल, उसकी ज़कात भी कबूल, उसकी दीगर तस्बीह तहलील, उसका हर तरह का ज़िक्र अज़कार तिलावत वो भी कबूल हो जाता है। लेकिन अगर किसी की नमाज कबूल ना हो, उसका बाकी कोई अमल भी कबूल नहीं है। ये हदीस मुस्तफ़ा है। आओ दोस्तान मोहतरम, जुमला दे रहा हूँ, तवज्जो तलब, कि सारी इबादतें अपनी कबूलियत के लिए मोहताज हैं नमाज की। बोलिए किसकी? नमाज की। और रब की नमाज अपनी कबूलियत के लिए मोहताज है मुहम्मद और आले मुहम्मद पर दुरूद की। अब मुझे बताएं, नमाज पर सारी उम्मत के तमाम मकातब फ़िक्र मुत्तफ़िक हैं या नहीं? बोलिए जी। मसला वो निकालते हैं ना जो सबका इत्तेफाकी हो, बिल इत्तेफाक। भाई मसलक किसी का कोई भी हो, जमात कोई भी हो, नज़रिया अक़ीदा कोई भी हो, मगर उम्मत के 73 फ़िरक़ों में से एक फ़िरका भी ऐसा नहीं जो ये कहे कि भाई हमारे नज़दीक कोई नमाज नहीं है। नमाज पूरी उम्मत का मुतफ़क़ा अक़ीदा है। क्या? मुतफ़क़ा अक़ीदा है, इत्तिफ़ाक है, सबके ऊपर कोई इख्तिलाफ नहीं है। और मुझे बताएं, नमाज में जो दुरूद पढ़ा जाता, दुरूद इब्राहिमी, इस पर किसी का इख्तिलाफ है? बोली कारी साहब आप तो हुजूर बैरून मुल्क में ही रहे, आगे पीछे बड़ी दुनिया देखी, अरबों में को देखा, कोई इस दुरूद इब्राहिमी का मुनकर है? बल्कि कोई इख्तिलाफ रखने वाला भी वो कहता जी पढ़े ये करो, इस पे किसी का इख्तिलाफ नहीं है। आओ दोस्तान मोहतरम, पूरी उम्मत का मुतफ़क़ा अक़ीदा है नमाज पढ़नी चाहिए।
اور پوری امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نماز میں محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنا چاہیے. اور درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید. آؤ دوستان محترم، نماز نے تو یہ راز بتا دیا کہ ارے اگر اپنی گلی میں، اپنی دکان پر، اپنے دفتر پہ، اپنے گھر میں تو حضور کی آل کو پسند نہیں کرتا تو اللہ کے گھر میں چاہے امامت کے مصلی پہ کھڑا ہو، چاہے اقتداء کے لیے پیچھے کھڑا ہو، ارے تو قاعدے میں پڑھے گا. امام کے لیے بھی لازم ہے درود پڑھے، مقتدی پر بھی لازم ہے درود پڑھے. فرمایا آل مصطفیٰ کا ذکر بازاروں سے مٹا سکتے ہو، مسجد کے مصلوں سے نہیں مٹا سکتے. مسجد کے مصلے پر آؤ گے، اللہ کا گھر. کس کا گھر جی؟ وہ کسی نے کہا نا جی، وہ جی اللہ کے گھر میں جائیں کیا کرے جی، اتنے لوگ عجیب عجیب نام لکھے ہوندے جی. وہ بھئی کیڑے نام لکھے ہوندے؟ وہ ویکھو نا جی، گھر جس دا وے بوئے تے تختی اودی لگی ہونی چاہیے تھی. میں گھر بناؤں، میرے دروازے پہ میری تختی. آپ گھر بنائیں، آپ کے دروازے پر. وہ کہتے ہیں بھئی یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے مسجد، اس پہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہونا چاہیے، باقی کوئی نام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گھر جو اللہ کا ہے. وہ بھئی اس مسجد میں نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتے ہو؟ وہ جی دل تو کرتا ہے مگر کیا کرے جی. آگے انہوں نے چھوٹے نام اللہ کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. وہ بھئی چھوٹے نام ہیں کس کے؟ تیرے باپ کا ہے؟ اور نہیں جی نہیں، میرے باپ کا نہیں ہے. بھئی کس کا ہے؟ وہ دیکھیں نا جی، محمد لکھا ہوا ہے، علی لکھا ہوا ہے، فاطمہ لکھا ہوا ہے، حسن لکھا ہوا ہے، حسین لکھا ہوا ہے. بس جی یہ نام میں دیکھتا ہوں نا تو پھر میرا دل نہیں کرتا. بھئی گھر اللہ کا ہے، اللہ کا نام سونا لگتا ہے. ہم نے کہا چلو یار آؤ تمہیں اس مسجد میں لے جاتے ہیں جس میں نام نہیں لکھے ہوئے. آؤ ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں. چل پڑے اور اس مسجد میں پہنچ گئے. اس نے کہا ویکھو نا جی اللہ دا گھر کتنا سونا ہے. ایسا کہ واقعی سونا جی. اس نے کہا دیکھیں جی اللہ اکبر، بڑا اللہ ہے پر اللہ کا نام لکھا ہوا. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اب کیا کرنا؟ اس نے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے. نماز شروع کر دی. نماز پڑھتے پڑھتے جب پہنچے نا جی تشہد میں، اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ، تو وہی جو لے کے جانے والا تھا وہ پڑھنے لگا اللہ کی حضوری میں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہائے ہائے. لوگوں سلام پھیرنے کے بعد اس کو پکڑ لو، پوچھو بھیا تو کہہ رہا تھا یہ نام جہاں لکھے ہوئے میرا دل نہیں کرتا، یہ نماز کے اندر تو نے جو کہا آل محمد، یہ کس پہ درود پڑھا؟ اپنے ابے پہ پڑھا، دادا جی پہ پڑھا، نانا جی پہ پڑھا، ددیال پہ پڑھا، سسرال پہ پڑھا، ننیال پہ پڑھا، کس پہ پڑھا؟ اس نے کہا نہیں محمد کی آل پہ پڑھا. پوچھے محمد کی آل ہے کون؟ اب وہ کوئی بھی ہو وہ اپنی زبان سے کہے گا محمد کی آل سیدہ فاطمہ ہے، محمد کی آل امام حسن علیہ السلام ہے، امام حسین علیہ السلام ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. ارے ظالم بدبخت، ہمیں تو باہر کہتا تھا کہ اس مسجد میں جانے کا دل نہیں کرتا جس مسجد کی دیواروں پہ یہ نام لکھے ہوں. اللہ نے تجھے اپنے گھر میں بلا کر اپنی نماز پڑھوا کے اس میں صرف ان 5 ناموں پہ درود نہیں پڑھوایا، ارے ان 5 کے بعد سیدنا زین العابدین پہ درود پڑھایا، امام جعفر صادق پہ بھی پڑھوایا، امام باقر پہ بھی پڑھوایا، امام علی رضا پہ بھی پڑھوایا، پیر مہر علی شاہ پہ بھی پڑھوایا. تو 5 ناموں کی کہہ رہا تھا، اللہ نے قیامت تک آنے والی ساری آل مصطفیٰ پہ پڑھوا دیا. تو نماز بھی کون سا تعلق بتا رہی ہے جی. اور نماز میں رکھا کہاں درود؟ پوری نماز پڑھ لی، بالکل آخر میں جب نماز اپنی معراج کو پہنچی، اپنے عروج اور کمال کو پہنچی، کہا بھائی کمال تو کمال والوں سے ملتا ہے. ہائے ہائے. کمال کس سے ملتا ہے؟
کمال والوں سے کہا تیری نماز کو معراج پہ کمال پہ پہنچا، ذرا کمال والوں پہ درود پڑھ۔ اس لیے عزیزان محترم عرض یہ کر رہا تھا کہ آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس امت کی نجات کا سفینہ ہے۔ بولیے کیا ہے؟ اور حضور علیہ السلام نے دنیا سے جانے سے پہلے مقام غدیر خم پہ کھڑے ہو کر امت کو مخاطب کر کے کہا کہ میری امت میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی؟ لمبا چوڑا سبق تو حضور نے دیا ہی نہیں جی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن۔ کون جی؟ اللہ کی کتاب۔ بھئی قرآن کا بھی نام لیتے ہوئے ایسے تھکے تھکے لگ رہے ہو یار۔ بھئی ایک کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ قرآن۔ اور دوسری چیز کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اہل بیتی، اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور اس کے لیے حضور نے جو جملہ بولا نا، اہل بیتی و عطرتی، ساتھ یہ لفظ بولا عطرتی۔ ایک قاری صاحب آپ کے پاس موجود ہیں، آپ میرے جانے کے بعد حضرت سے پوچھئے گا حضرت یہ عطرتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عطرت عربی زبان میں کہتے کس کو ہیں؟ چلے ممکن ہے کسی کو قاری صاحب پسند نہ ہو، وہ اپنی پسند کے کسی مولانا صاحب کے پاس چلا جائے، ان سے پوچھ لے حضور عطرتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں مختصر بتا دیتا ہوں، اب تصدیق کر لینا۔ عطرت عربی میں عزت کو کہا جاتا ہے۔ کس کو؟ عزت کو۔ اور عطرتی میری عزت۔ حضور نے فرمایا ایک میں اللہ کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی عزت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لوگو آل مصطفیٰ عزت مصطفیٰ ہے۔ جو کہتا ہے میں حضور کی عزت کرتا ہوں مگر وہ آل مصطفیٰ کی عزت نہیں کرتا، یاد رکھو وہ لعنتی ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے صرف اہل بیت ہی نہیں کہا، عطرتی کہہ کے قیامت تک دنیا کو پیغام دے دیا۔ ارے جو شخص خود عزت چاہتا ہے عزت اسے ملے گی جو در یار پر جائے گا، اور در یار پر جب خیرات عزت لینے جاؤ گے حضور فرماتے ہیں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے ساتھ جڑ جاؤ تمہیں زمانے کی عزت مل جائے گی۔ پتہ چلا دھرتی پر انسان کی عزت کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا آل مصطفیٰ ہے۔ بولیے جی آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو کہے بھی میں عزت نہیں چاہتا ہوں؟ ہر بندہ چاہتا ہے یا نہیں؟ اور حضور کس کو اپنی عزت کہے گے؟ امت نادان نہ بننا، میرے محبوب کے اس فرمان کا حیا کرنا۔ حضور کی عزت کو عزت دو گے تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، تمہیں آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اور اگر میرے حضور کی عزت کو عزت نہیں دو گے تو پھر تمہیں زمانے میں کہیں بھی عزت، جس نے چھیڑا ذرا سا اس عزت کو اس کا حال دیکھ لیا نا، سب نے دیکھا یا نہیں؟ تو دوستوں میں گفتگو ختم کر رہا ہوں صرف منہاج القرآن کے اس پیغام کے ساتھ کہ ہر شخص عزت چاہتا ہے، مگر میں آپ کو عزت کا روٹ بتا رہا ہوں، رستہ بتا رہا ہوں۔ تحریک منہاج القرآن کی فکر یہ ہے کہ جو شخص وہ عزت چاہتا ہے جو حقیقی عزت ہے، جھوٹی عزت نہیں۔ بھئی جھوٹی عزت کیا ہے؟ آپ ایک بندے کو ووٹ دے کے اپنا جناب وزیر بنا لیتے ہیں اور اس کو جناب اپنا قائد عوام کہتے ہیں، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد اسی کو جوتیوں کے ہار پہنا رہے ہوتے ہیں، اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ کتنے حکمران آئے گئے، تخت پہ بیٹھے ہوں تو زمانہ سلام کرتا ہے، اور تخت سے اترنے کی دیر ہے اپنے بھی سلام نہیں کرتے۔ یہ جھوٹی عزت ہے، اور ایک عزت حقیقی عزت ہے۔ ارے لوگو جو شخص حقیقی عزت چاہتا ہے، سچی عزت چاہتا ہے، دیر پا عزت چاہتا ہے، اور اپنی نسلوں کو معزز بنانا چاہتا ہے، اپنے خاندان کو، اپنی فیملیز کو جو باعزت بنانا چاہتا ہے، تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں لوگو اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنی فیملیز کو آل مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ دو، اپنے بیٹوں کو حسنین کے ساتھ جوڑو، اپنی بیٹیوں کو سید
سیدہ زینب اور سیدہ بطول زہرا کے ساتھ جوڑو، جب تمہاری نسلوں کو نسبت عطرت مصطفیٰ مل جائے گی، اللہ کی عزت کی قسم تمہیں حقیقی عزت مل جائے گی، حقیقی عزت مل جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہم سب کو حقیقی عزت کے اس دروازے پر اپنی زندگی گزارنے اور اسی دروازے پر اپنا سر جھکا کے رکھنے اور اسی دروازہ عطرت مصطفیٰ پہ مولا ہمیں اور ہماری نسلوں کو مر جانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔